اور جی ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اب میں ملاقات کرواؤں گی پاکستان کے بہت ہی نامور پوئٹ کے ساتھ، رائٹر کے ساتھ جو رہتے ہیں کینیڈا میں اور آج کل یہاں آئے ہوئے، تو ہم نے کہا کیوں نہ ان سے بات کی جائے. بہت ہی زبردست لکھتے ہیں. تو آپ کی ملاقات کرواؤں گی اشفاق حسین صاحب سے. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک وعلیکم ٹھاک السلام ہیں؟ جی، بالکل ٹھیک. پرائڈ آف پرفارمنس بھی آپ کو مل چکا ہے اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود آس. آپ کی سب سے زیادہ خاص بات یہ کہ آپ نے بڑے کرٹکس انداز میں آپ نے جو ہے نا فیض کو، جو آپ نے فیض احمد فیض کو آپ نے پڑھا بھی، لکھا بھی، ان کے بارے میں کئی کتابیں بھی ان کے حوالے سے آپ نے لکھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے بہت خوبصورت شاعری بھی کی ہے. تو ہم سب چیزیں آپ سے جانیں گے، سب باتیں جانیں گے. آپ نے کتابیں بہت اچھی لکھی ہیں. اتنے اچھے زبردست پرسنالٹی، اسپیشلی کینیڈا میں رہتے ہوئے. کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں اور وہاں پر بھی پاکستان کا نام روشن کرے. اچھا ہے، وہاں پر آپ ٹیلی ویژن کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے ہوسٹنگ اور ساتھ میں پروڈکشن دونوں وہاں پر کیے ہیں. کون سا چینل ہے وہاں پر؟ وہ ایشین ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے کینیڈا اوکے. میں، تو اس پہ میں وابستہ رہا ہوں. تقریباً مور دین 30 ایئرس اس میں رائٹ. وابستہ رہا. چلے پہلے تو ہم جانیں گے کہ آپ کا فیض سے جو رشتہ، وہ اس کے حوالے سے پہلے بتائیے گا. جی، میں کراچی یونیورسٹی میں طالب علم تھا. ماسٹرس میں نے کیا لٹریچر میں 1972 اور 73 میں. تو اس زمانے میں نے فیض صاحب پر ریسرچ کیا کرنے کے مجھے موقع ملا. تو میں نے فیض صاحب پر ایک ریسرچ میں کی کتاب. اور 73 میں 22 سال کا تھا اس زمانے میں اس وقت. پھر اس کے 3 میرے پروفیسرس تھے. پروفیسر ممتاز حسین صاحب، اردو کے بڑے کریٹک اور رائٹر. تو وہ مجھے اکثر کہتے تھے، انہوں نے وہ میرا ممتحن تھے، انہوں نے میرا مقالہ پڑھا ہوا تھا، تو وہ کہتے تھے اس کو کتابی شکل میں شائع کریں. تو کچھ ایسے حالات ہوئے کہ 3 سال بعد 1977 میں میری پہلی کتاب شائع ہوئی. ادارہ یادگار غالب کراچی کا بہت بڑا ادارہ ہے، اس نے میری کتاب شائع کی فیض احمد فیض کی شاعری کا جیسے تجزیہ. کہاں یعنی لائف نہیں بلکہ شاعری کیا ہے، کیا خصوصیات ہیں، کیسی جو وہ کتنا لٹریری تنقید، ادبی تنقید میں ہوتا ہے. تو وہ میں نے اتفاق ہے کہ اس وقت تک فیض احمد فیض پر اردو زبان میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی. مضامین بہت ہوئے تھے ان پہ، انٹرویوز وغیرہ. ایک ہمارے بڑے شاعر تھے، اقبال کے بعد فیض صاحب ہمارے بڑے شاعر ہیں، تو وہ ان کے یہاں تھا. تو یہ پہلی کتاب ایک طریقے سے اعزاز حاصل ہوا. پھر یہاں سے میں 79 تک میں یہاں رہا ہوں. تو اس میں جانے کے بعد جب میں کینیڈا چلا گیا تو پھر کچھ ایسے حالات ہوئے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا. تو ہمارے بہت سارے لکھنے والے، لبرل اور روشن خیال، پروگریسو، یہ لوگ ملک سے تھوڑا دور رہے. فیض صاحب بھی ایک طریقے کی خود اختیاری جلوہ، سیلف ایگزائل والی بات. بہت سارے شعراء تھے جو کچھ بجبر، کچھ لوگ پریشان ہو گئے. تو فیض صاحب بھی یہاں سے ملک سے چلے گئے تھے 1977 کے ماشاء اللہ کے بعد. اور تو جب وہ ایگزائل میں جب آدمی ہوتا ہے تو مختلف جگہوں نے جانا ہوتا ہے. بیروت میں تھے وہ، تو ٹورنٹو آئے. تو وہاں پہ چھوٹی سی کمیونٹی تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں 44 سال پہلے کی. ایگزیکٹلی. تو تھوڑے سے لوگ تھے تو ان سے ملاقات. تو میرا کام اتفاق سے تھا فیض احمد فیض صاحب پہ. اور وہاں پر کیا کہتے ہیں وہ ملاقات ہو گئی. تو پھر جو ذاتی ملاقات تھی تو پھر آپ ہر سال ہوتی رہی. جب بھی وہ آتے تو 2-3 ہفتے 1 مہینے ٹھہرے تو آپ ان کے اور قریب ہو گئے. تو آپ ان کی 2 چیزیں ہوتی ہیں. بعض ایک رائٹر آپ کو بہت پسند ہے، شاعر، لیکن جب آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں بات نہیں بنی، کچھ اچھا نہ ملتے تو اچھا ہوتا. لیکن کچھ لوگ، فیض صاحب ان لوگوں میں تھے جن سے ملنے کے بعد احساس ہوا، اب تک سوچتا ہوں کہ کیا وہ شاعر بڑے تھے یا انسان بہت بڑے تھے. یہ بڑا سوال ہے اور ابھی تک میں حتم ہی نہیں کہہ سکتا. کہ اگر کچھ کہوں گا تو یہی کہوں گا کہ شاعر تو تھے ہی بڑے لیکن انسان بہت بڑے بھی تھے. بہت بڑے تو بڑے لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع مل گیا تو اس میں تو پھر یہ میرے اندر سے وہ چیز دوبارہ جاگی. اور پھر میں سلسلہ ان کے انتقال کے بعد میں نے کام کرتا رہا. وقتاً فوقتاً کتابیں شائع ہوتی رہیں. اب میری تقریباً 10 کتابیں ان پر ہو چکی ہیں. تو ایک ظاہر کہ ہر چیز تو انسان نہیں کر سکتا زندگی میں، تو یہ میرا پیشن رہا.
اور فیض صاحب سے بھی ملاقات اور وہاں تھوڑی ایکٹیویٹیز میں ون آف دی ریزن یہ فیض صاحب بھی تھے اس لیے کہ 1980 میں ہمارے یہاں اس وقت یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نہیں تھی ٹیلی ویژن کی، انالاگ ٹیکنالوجی تھی، ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا. ایگزیکٹلی. تو اس میں بھی ہماری کمیونٹی پاکستانی انڈین جو ہے وہ بہت کم تھی کینیڈا میں. تو وہاں سے ایک ٹیلی ویژن نکلا تھا، ایشین ٹیلی ویژن نیٹ ورک. تو وہ 1 گھنٹے کا سلاٹ ہوتا تھا سیٹرڈے اور سنڈے کو. تو اس میں لوگ ویٹ کرتے تھے ونس ویک کہ بھائی سیٹرڈے کو پروگرام آئے گا. تو جو فیض صاحب آئے تو ان کا انٹرویو کرنا تھا. تو وہ جو ہمارے انٹرویو جو پروڈیوسر تھے اس وقت کے چندر شیکھر صاحب، تو وہ تو ساؤتھ انڈیا کے تھے، ہندی بھی نہیں آتی تھی. تو انہوں نے کہا بھائی فائنڈ آؤٹ سمبڈی. تو انہوں نے کہا بھی ایک لڑکا آیا ہوا. تو 44 سال پہلے میں لڑکا بھی تھا. ساری بات ہے. تو کسی نے کہا کہ میرا ریفرنس اچھا، میرے ٹیلی ویژن کا کوئی ریفرنس نہیں تھا کیونکہ میں ٹیلی ویژن پہ ایک دفعہ گیا تھا طالب علمی کے زمانے میں. لیکن لکھنے کا تو لکھنے کا تھا. ہاں تو وہ تو اسی وجہ سے اسٹرینتھ تو تھی نا. کسی نے ریفرنس دیا نا کیونکہ اسی ٹاپک پہ تھا. ممکن ہے کوئی اور آتا تو شاید مجھے نہیں بلاتے اس میں. تو میں وہاں گیا، انٹرویو بات چیت ہوئی، اب انٹرویو آن کا. تو پھر اس کے بعد پروڈیوسر نے کہا کہ کبھی اگر ہمیں ضرورت ہو والنٹیئر، کین یو والنٹیئر سم ٹائم. تو میں نے کہا یس آف کورس. تو پھر میں وہاں پر ان سے ایک رابطہ ہو گیا. میرے سامنے فائدہ کہ جب آپ آگے تو آپ اردو زبان کے حوالے سے، پاکستان سے آئے ہوئے مہمانوں کے حوالے سے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے کمیونٹی کو وہ کر سکتے ہیں. تو مجھے موقع ملا وہاں پر بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا انٹرویو کیا. جیسے انڈیا سے دلیپ کمار صاحب تھے، لتا منگیشکر تھیں، آپ نے پروفیسر گوپی چند نارنگ تھے، یہاں سے احمد ندیم قاسمی، احمد فراز اور راحت فتح علی اور تقریباً سب بہت بڑے نام سب کے ساتھ ہمارے دور کے جو لوگ تھے، ضیاء محی الدین صاحب. تو یہ لوگ تھے. تو اس سے راستے سے بن گیا. تو فیض صاحب پر میرا سلسلہ جو ہے لکھنے کا ابھی بھی جاری ہے. وہ ہے اور خاص بات بتائیے گا ان کی، پھر ہم آپ سے کچھ شاعری بھی سنیں گے. آپ فیض صاحب کی خاص بات، فیض صاحب کی بات یہ ہے آپ کہ نے کہا نا انسان بہت اچھے، تو وہ ایک خاص بات ہمارے یہاں دیکھیں، ہمارے یہاں ایک صوفی روایت رہی ہے پورے برصغیر میں. انڈیا، پاکستان، سب بنگلہ دیش اس کو ملا لیں ہم، ساؤتھ ایشیا میں ایک بہت مضبوط صوفی 2 روایتیں چلتی تھیں. ایک تو تھی مذہبی روایت بہت ہی کٹ ملائیت والی، اور ایک صوفیزم جو تھی اور جس کے مظاہر ہم دیکھتے رہتے ہیں تمام پورے پاکستان میں. آپ کے عبداللہ شاہ غازی کا مزار سے لے کے بھٹ شاہ لے کے سیون اور داتا دربار، یہاں سے جو لوگ ہوتے تو ان میں تھوڑی نرمی ہوتی تھی، رویہ ہوتے تھے مثلاً. اور وہ 2 رویے تھے، ایک جو تھے صلح میں دوستی کا، آشتی کا. ہندو میں جائیں تو بھکتی تحریک تھی. یہ سب کے ذریعے ایک ہمارا ایک ماحول پیدا ہو گیا جس میں انسان سے محبت کرنا پہلی شرط قرار دی گئی. اور ہمارے جتنے صوفی شعراء ہیں دیکھیے، وہ اب جیسا رویہ ہے، ایک آدمی بالکل نشے میں دھت آ گیا نا، اب مذہبی آدمی بھاگو کدھر بیٹھ گیا. وہ صوفی ہوگا، اس کو سر پہ آتا کہ گا، منہ دلائے گا کہ بیچارہ پریشان ہے، کسی کی مدد کرے گا. یہ جو اسلام ہمارے یہاں برصغیر میں پھیلا بڑے بڑے صوفیوں کی وجہ سے، ان کے رویوں کی وجہ سے. تو ان کا یہ محبت کا رشتہ جسے کہتے ہیں نا، یہ ہونا چاہیے انسان سے محبت کا رشتہ. یہی ہماری صوفیوں کی جو ہے موومنٹ رہی ہے، لبرل موومنٹ جسے کہتے ہیں ہم. آج ہیومنسٹ لوگ ہیں کمیونسٹ سوسائٹی میں، سب میں یہ چیز تھا کہ انسان کو اہمیت دی جائے. تو فیض صاحب نے اس فلسفی کو، وہ کمیونسٹ تنظیم سے وابستہ تھے، کمیونسٹ مینیفیسٹو سے وابستہ تھے، اس سے بھی، اور اپنے پنجاب کی بڑی تحریک سے برصغیر کے. تو ان کے وہ اچھا بہت محبت کرنے والے انسان تھے. جو لوگ ان سے ملے ان سے بھی، اور میں کہہ سکتا ہوں ماڈرن ہمارے صوفی کہہ سکتے ہیں ان کو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو خاص شاعری ان کے حوالے سے جو آپ نے پڑھی ہو، کوئی کلام ان کا بھی سنائیے گا، اور آپ کا اپنا بھی کلام کوئی سنائیں. ضرور. دیکھیے فیض صاحب کی تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ زبان زد ہاں میں جو لوگ بھی ذرا سی بھی شاعری سے دلچسپی ہے، ان کے وہ بحیثیت، ان کی بہت سی حیثیتیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر شاعر تھے. جی. اور ان کی شاعری ہی جو ہے سب کو عزیز تھی. مجھے ان کی ایک نظم بہت پسند ہے، ملاقات. انہوں نے جیل میں لکھی تھی 1953 میں، جب وہ جیل میں تھے، وہ زموئی سے لکھی تھی. یہ ملاقات، یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے،
عظیم تر ہے کہ اس کی شاخوں میں لاکھ مشل بکف ستاروں کے کارواں گھر کے کھو گئے ہیں، ہزار مہتاب اس کی راہوں میں اپنا سب نور رو گئے ہیں۔ بہت سیاہ ہے یہ رات لیکن اسی سیاہی میں رونما ہے وہ موج خون جو تیری نظر ہے، وہ موج زر جو میری نظر ہے۔ یہ غم جو اس رات نے دیا ہے، آگے تفصیل سے ہے، یہ غم جو اس رات نے دیا ہے، یہ غم سحر کا یقین بنا ہے، یقین جو غم سے کریم تر ہے، سحر جو شب سے عظیم تر ہے۔ تو یہ مختصر طویل نظم ہے، مختصر پڑھی۔ تو اس کے آخری لائن میں جو ہے یہی ان کا پیغام ہے کہ جو ہمیں رات سے گھبرانا نہیں چاہیے، جدوجہد ہے، انقلابی پیغام بھی ہے۔ یہ غم جو اس رات نے دیا ہے، یہ غم سحر کا یقین بنا ہے۔ تو یہ یقین جو ان کی شاعری میں تھا، ایک آپٹیمسٹک ہے، لوگوں کو مائل کرنا کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ شاعری ہر دور میں رہے گی، آج کے دور میں بھی لکھی گئی 50 سال۔ گہری بات کہ انہوں نے جس طرح سے بیان کی، یہ واقعی بہت تو یہ ان کے دوسرے ان کے انقلابی شاعری اور بہت ساری ہمارے ملک میں، پاکستان میں جب تک وہ زندہ رہے تو پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ آپ کو، ایک تو ہسٹری پڑھیں گے آپ، ایک تاریخ پاکستان کی اور ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ ہوتی ہے جو آپ کو پڑھائی جاتی ہے، ایک تاریخ وہ ہوتی ہے جو ہمارے ادب میں ہوتی ہے، لٹریچر میں ہوتی ہے، جس کو ہوتی، تو اس میں ہم دیکھیں تو ہمارے فیض صاحب کی شاعری جب تک زندہ رہے، پاکستان کا کوئی بھی بڑا پولیٹیکل جو ہے ایشو رہا ہے، اس کے پس منظر وہ ان کی انہوں نے شاعری اس رہی میں ہے۔ بیان کیا۔ آپ نے جو شاعری لکھی، آپ نے جو کتابیں لکھی، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ شاعری جی جی جی، میری شاعری کی، جب میں نے بتایا کہ پہلی کتاب تو میری فیض احمد فیض پہ تھی، نثر کی، یہ جو ان کے تنقید پہ تھی۔ میری دوسری کتاب جو تھی میرے شاعری کا مجموعہ تھا اعتبار، یہ 1979 میں کراچی سے شائع ہوا۔ تو جب میں 1980 میں گیا کینیڈا، تو وہاں اس وقت جب میں گیا تو میری ایک پروز کی کتاب یہاں سے شائع ہو چکی تھی، اور ایک میری شاعری کی تھی۔ ان ادر ورڈس میں وہاں جا کے شاعر ادیب نہیں بنا، بلکہ یہیں تھا۔ تو وہ کتاب تھی، میری پہلی شاعری کی کتاب تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ وہاں کینیڈا میں جب من گیا، کمیونٹی چھوٹی سی تھی، انٹرنیشنل مشاعروں وغیرہ کا آغاز ہوا، کچھ اس میں مجھے حصہ لینے کا موقع ملا، تو یہ وہ چنگاری جو تھی ادب کی وہ پھر وہ آپ نے اندر رہی، اور مستقل لکھتے رہے۔ پھر میری کتاب چھپی ہم اجنبی ہیں، یہ کینیڈا جا کے میرا پہلا مجموعہ تھا۔ پھر اس کے بعد آشیاں گم کردہ یہ ہم اجنبی ہیں لاہور سے شائع ہوا تھا۔ پھر آشیاں گم کردہ میرا مجموعہ تھا، وہ اسلام آباد سے شائع ہوا۔ پھر دہلی سے میرا مجموعہ شائع ہوا، میں گیا وقت نہیں ہوں۔ پھر فیصل آباد سے شائع ہوا، 2 میرے مجموعے غزلوں کا تھا، گردش میں ہے 7 آسماں۔ پھر ایک اور مجموعہ شائع ہوا، ایک ہتھیلی پہ گلاب، نظموں کا تھا۔ اور ابھی حال ہی میں میری یہ کتاب شائع ہوئی ہے، لو ہم نے دامن جھاڑ دیا۔ یہ میرا نیا کلام تھا، مگر میں نے سوچا تھا پہلے 50-40 سال کے عرصے میں چھپتے ہیں، 400-500 کتابیں چھپتی تھیں، بڑھ جاتی تھیں، کچھ اویلیبل، تو میں نے اس کو کمپائل کر لیا۔ تو ایک طریقے کا کلیات ہے جس میں میرا نیا مجموعہ بھی شامل ہے۔ تو یہ ابھی حال ہی میں شائع ہوئے ہے، اور آرٹس کونسل میں ابھی میں آیا تھا اس کے عالمی اردو کانفرنس میں، اس میں اس کتاب پر جو ہے اس کا تعارفی تقریب بھی تھی، ابتدائی تھی، باقاعدہ بعد میں ہوگی، تو اس حوالے سے میرا آنا ہوا ہے۔ آپ کو اپنا سب سے اچھا کلام خود کا کون سا لگتا ہے، اور سب سے خوبصورت اور بہترین کتاب آپ کو پرسنلی کون سے ایئر میں آپ نے لکھی اور آپ کو بہت پسند؟ ایسا ہے کہ بہت سے شاعر جب تک لکھتے رہتے ہیں احساس ہوتا ہے کہ جو لکھنا تھا وہ نہیں لکھ سکے، یہ خواہش ہوتی ہے، تو اس لیے بیسٹ نہیں دے سکے، وہ ہر انسان یہ شاید سوچتا ہے۔ جب تک یہ چنگاری ہے، جب تک انسان میں، جس دن آدمی سوچ لے کہ میں لکھ چکا سب، تو پھر وہ اینڈ ہو جائے گی۔ تو میں ایک چھوٹی سی مختصر نظم میں اکثر پڑھتا ہوں، تو ہمارے پسند کرتے ہیں لوگ مختصر نظم، تو میں وہ سنا دیتا ہوں۔ جی بالکل، جی۔ اس نظم کا عنوان ہے زومنگ۔ زومنگ اس کا عنوان ہے۔ دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین، دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی زمین پہ چھوٹا سا ایک شہر، چھوٹے سے ایک شہر میں سڑکوں کا ایک جال، سڑکوں کے جال میں چھپی ویران سی گلی، ویران گلی کے موڑ پہ تنہا سا ایک شجر،
तन्हा शजर के साए में छोटा सा एक मकान, छोटे से एक मकान में कच्ची ज़मीं का सहन, कच्ची ज़मीं के सहन में खिलता हुआ गुलाब, खिलते हुए गुलाब में महका हुआ बदन, महके हुए बदन में समंदर सा एक दिल। उस दिल की वुसअतों में कहीं खो गया हूँ मैं, यूं है कि इस ज़मीं से बड़ा हो गया हूँ मैं। वाह, तो इसको जूमिंग के एतबार से मैंने किया, मुख्तसर से एक नज़म। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी शायरी, और आपकी बड़ी डेप्थ है बात में। थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन भी कर दें, और वैसे तो समझ आए, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारे नाज़रीन भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारी जो फ़र्द की शायरी तो उसके एहसासात की तर्जुमानी करती है, लेकिन ये एक सिलसिला है जो हमारे उर्दू शायरी के हवाले से हम बात करें तो 300-400 साल का सिलसिला है। मीर तक़ी मीर से गालिब, इक़बाल और फैज़ तक आई हमारे दौर में, तो उन सब की एक रवायत रही है। तो मेरी शायरी का बुनियादी मकसद है कि मैं उस रवायत से जुड़ा रहा हूँ, और लेकिन मैं अपने दौर का शायर हूँ, तो मुझे अपने दौर के मसाइल अपने अंदाज में पेश करने चाहिए, मगर मैं उसमें उस तरीके से नहीं कि खैर शायरी कोई फार्मूला तो होता नहीं है, आपके अंदर से अब जूमिंग है, बस ख्याल ये आया। तो फील आती है ना, हाँ, कोई फीलिंग्स स्पेशल में टाइम होता है इसके लिए कि फील आती है, या जब आपने कुछ सोचा उस वक्त लिख लिया? नहीं, उस वक्त नहीं लिखते, क्योंकि लिख भी सकते हैं उस वक्त भी, कभी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई आइडिया है तो वो ख्याल आया नज़म का, बनी नहीं बात, आपने छोड़ दिए, 5-6 साल बाद कभी उसको फिर वो उसको ये मुकम्मल कर शायर की ना सकते। खासियत हाँ, होती है। जी आपके जी, उसमें एक तरह से होता है कि जब कोई भी फ़न हो, जैसे उसमें पूरी तरीके से शामिल होना पड़ता है। तो बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल। होता कि आप जैसे है ना कि हमारी ज़िंदगी की, आम इंसान की ज़िंदगी, सुबह 7 बजे उठेगा, 7 से 8 नाश्ता करना, 8 बजे गाड़ी में बैठेगा, 9 बजे दफ्तर जाएगा, 5 बजे आएगा, 6 बजे, ऐसी बटी हुई शायरी नहीं है। कभी होती है महीने में 2-3 वो गज़लें फील आती की हैं, बात है ना, एक कभी माहौल 2-2 चाहिए 3-3 होता महीने है, ऐसा एक लगता है फील जैसे चाहिए होता आपका शायरी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। बिल्कुल। तो अच्छा, मैंने ये किया कि जी जिस जी, वक्त हर वक्त शायरी नहीं कर सकता था, ज़ाहिर बाहर रह के, तो इसलिए भी फैज़ के हवाले से आपने बात तय की थी, तो वो इसलिए भी कि जब आप शायरी हर वक्त नहीं कर सकते, जब शायरी नहीं करें तो लोगों को बोर करने से बेहतर कुछ और काम करें। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल जी, बहुत उसलिए बहुत नस्र की शुक्रिया, तरफ। थैंक यू सो मच आपका शो में तशरीफ़ लाने का। और इसके साथ ही अब जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, सो यू ऑल स्टे विद अस।